بیان نمبر 22 نفلی صدقہ کا بیان۔ صدقہ کے فضائل پر آیات مبارکہ۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دگنے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ صدقہ کے فضائل پر احادیث طیبہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس مسلمان نے کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنایا اللہ عز و جل اسے جنتی لباس پہنائے گا، اور جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ عز و جل اسے جنتی پھل کھلائے گا، اور جس نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا اللہ عز و جل اسے مہر لگی ہوئی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ صدقہ اور صلہ رحمی سے اللہ عز و جل عمر میں برکت دیتا، بری موت کو دفع کرتا اور ناپسندیدہ اور قابل اعتراض شے کو دور کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسعود کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ جو شخص دن یا رات کو صدقہ کرتا ہے تو وہ سانپ یا بچھو کے کاٹنے، گر کر مرنے یا اچانک موت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ صبح سویرے صدقہ کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے سبقت نہیں لے جا سکتی۔ بعض علماء کرام رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں بندہ صدقہ کرتا ہے اور بلا نازل ہو رہی ہوتی ہے تو صدقہ اوپر بلند ہوتا ہے، ان دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، نہ بلا صدقہ پر غالب آ سکتی ہے نہ صدقہ بلا پر۔ جب تک اللہ عز و جل چاہے دونوں زمین و آسمان کے درمیان ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا: اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو نے مجھے نہ کھلایا، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تو نے مجھے نہ پلایا، میں نے تجھ سے کپڑے طلب کیے تو نے مجھے نہ دیے۔ تو بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب عز و جل، وہ کیسے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا: تیرے قریب سے فلاں بھوکا اور فلاں ننگا گزرا تھا مگر تو نے اپنے مال میں سے کوئی چیز اسے نہ دی، آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جیسا کہ تو نے روک لیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ عز و جل چاہے تو تمہیں فقیر بنا دے کہ تم میں کوئی امیر نہ رہے، اور اگر چاہے تو تمہیں غنی بنا دے کہ تم میں کوئی محتاج نہ رہے، لیکن وہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ دینا اللہ عز و جل کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور نیکیاں
برائی کے دروازے سے بچاتی ہیں۔ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سالم بن جعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور پوشیدہ صدقہ اعلانیہ صدقے سے 70 گنا افضل ہے۔ منقول ہے کہ صدقے کے حروف 4 ہیں: صاد، دال، قاف اور ہا۔ صاد سے مراد یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا دنیا و آخرت کی تکالیف سے محفوظ رہتا ہے۔ دال سے مراد یہ ہے کہ بروز قیامت جب ساری مخلوق حیران و پریشان ہوگی تو صدقہ کرنے والے کی جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ قاف سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل اسے اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے۔ ہاں سے مراد یہ ہے کہ اسے اعمال صالحہ کی ہدایت سے نوازا جاتا ہے تاکہ اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم مذکور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق میں سے یہ تھا کہ وہ اپنے پاس موجود سب سے اچھی، بہتر اور خوبصورت شے صدقہ کرتے۔ آپ سے عرض کی گئی اگر آپ اس سے کم صدقہ کریں تب بھی آپ علیہ السلام کو کفایت کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ عز و جل مجھے ملاحظہ نہیں فرما رہا کہ میں اس سے اپنے پاس موجود گھٹیا چیز کے بدلے بہتر چیز طلب کرتا ہوں؟ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے: 2 چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں اور 2 اللہ عز و جل کی طرف سے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ سورہ بقرہ۔ حضرت سیدنا شعیب حرفیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں صدقہ و خیرات سے منع کرتا اور گناہوں کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل تمہیں فرما برداری اور صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم اس سے مغفرت اور اس کا فضل پاؤ، اور اللہ عز و جل صدقہ کرنے والوں کا ثواب جانتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمین پر جو بھی صدقہ نکالا جاتا ہے وہ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے چھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہ سب بندے کو صدقہ دینے سے روکتے ہیں۔ امتحان میں کامیاب ہونے والا نوجوان۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جو اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی بیوی نے دل میں کہا، میں اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال کے لیے اس سے افضل جگہ نہیں پاتی جہاں وہ خرچ کیا کرتا تھا، لہٰذا اس نے تمام مال صدقہ کر دیا سوائے 200 درہموں کے جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ جب بچہ بڑا ہوا تو اس نے پوچھا، اے میری ماں، میرا باپ کون تھا؟ اس نے جواب دیا، تیرا باپ بنی اسرائیل کے معززین میں سے تھا۔ بیٹے نے پھر پوچھا، کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ ماں نے جواب دیا، کیوں نہیں، لیکن وہ ہمیشہ بھلائی کے راستے میں خرچ کرتا تھا تو میں نے بھی اسی راستے میں خرچ کر ڈالا۔ بیٹے نے پوچھا، آپ نے میرے حصے کا سارا مال کیوں صدقہ کر دیا اور اس میں سے کچھ نہ بچایا؟ اس کی ماں نے کہا، تمہارے حصے کے 200 درہم باقی ہیں۔ تو لڑکے نے عرض کی، لائیں، میرا مال مجھے دیں تاکہ اس کے ذریعے میں اللہ عز و جل کا فضل تلاش کروں۔ چنانچہ وہ اپنی ماں سے درہم لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے ایک برہنہ مردے کے
پاس سے گزرا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ مال خرچ کرنے کی اس سے افضل جگہ کوئی نہیں۔ اس کے لیے 180 درہم کا کفن خرید کر اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا اور قبر پر مٹی ڈالی اور بقیہ 20 درہم لے کر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ عز و جل کا فضل تلاش کرنے نکلا ہوں۔ اس نے کہا، اگر میں ایسی چیز کی طرف تیری رہنمائی کروں جس سے تو اللہ عز و جل کا فضل پائے تو اس میں سے نصف میرا ہوگا۔ لڑکا رضامند ہو گیا۔ تو اس شخص نے کہا، اس شہر کی طرف چلے جاؤ، وہاں تم ایک عورت کو پاؤ گے جس کے پاس ایک بلی ہوگی، وہ اسے فروخت کر رہی ہوگی، تم اس سے 20 درہم میں خرید کر ذبح کر دینا اور آگ میں جلا دینا، پھر اس کی راکھ جمع کر کے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جانا۔ وہاں کے بادشاہ کی بصارت زائل ہو چکی ہے، تم بطور سرما اس کی آنکھوں میں راکھ لگانا، اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ وہ لڑکا گیا اور بلی کی راکھ لے کر جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے کہا، اس کو اس وادی میں لے جاؤ جس میں سرما لگانے والے ہیں، پھر اس کو بتانا کہ اگر اس نے مجھے ٹھیک کر دیا تو منہ مانگا انعام پائے گا، اور ٹھیک نہ کر سکا تو میں اسے قتل کر دوں گا، پھر اگر وہ چاہے تو علاج کے لیے آگے بڑھے اور چاہے تو وہیں سے لوٹ آئے۔ جب لڑکا وادی میں گیا تو وہاں سرما لگانے والوں کی لاشیں دیکھیں، پھر بھی اس نے کہا، میں سرما لگاؤں گا۔ چنانچہ اس نے سرما لگایا تو بادشاہ کہنے لگا، گویا مجھے کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ لگایا تو بادشاہ نے کہا، اب میں کچھ دیکھ رہا ہوں۔ پھر جب تیسری مرتبہ سرما لگایا تو اس کی بینائی مکمل طور پر لوٹ آئی۔ بادشاہ نے کہا، میں تجھ پر اس سے بڑھ کر احسان نہیں کر سکتا کہ تیری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں۔ پھر بادشاہ نے اس کی حاجت پوچھ کر اپنا سب سے پسندیدہ مال اسے دے دیا۔ وہ لڑکا اس کے پاس کچھ عرصہ رہا، پھر اسے اپنی ماں کی یاد ستائی تو اس نے بادشاہ سے جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ اپنی بیوی اور مال کو بھی لے جاؤ۔ واپسی میں وہ لڑکا اسی شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ لڑکے نے نفی میں جواب دیا تو اس نے کہا، میں وہی ہوں جس نے تجھے فلاں فلاں بات بتائی تھی۔ پھر وہ لڑکا سواری سے اتر آیا اور جو کچھ اس کے پاس تھا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، میرے حصے کی ایک چیز ابھی بھی باقی ہے۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیا؟ تو وہ بولا، تیری بیوی۔ میں تجھے اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں کہ اپنا وعدہ پورا کر۔ اس لڑکی نے کہا، پھر ہم اس کی تقسیم کیسے کریں؟ اس شخص نے کہا، اس کو آرے سے چیر دو۔ لڑکے نے حامی بھر لی کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ جب اس نے آرا اپنی بیوی کے سر پر رکھا تو وہ شخص کہنے لگا، رک جاؤ، بے شک مجھے اللہ عز و جل نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ عز و جل اسی طرح تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ پھر اس شخص نے لڑکے کا سارا مال اسے واپس کر دیا۔ خدا ترس عورت کو ڈوبے ہوئے بچے کیسے ملے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک عورت کا شوہر گھر سے باہر تھا۔ اس شخص کی ماں نے اپنی بہو کو جدائی پر ابھارا تو اس کی بیوی اسے ناپسند کرنے لگی۔ پھر اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی جانب سے ایک جھوٹا طلاق نامہ اپنی بہو کو لکھا۔ اس عورت کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ خط اسے ملا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر والدین کے پاس چلی گئی۔ وہاں کا ظالم بادشاہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ناپسند کرتا تھا۔ ایک دن ایک مسکین اس عورت کے قریب سے گزرا، وہ روٹی پکا رہی تھی۔ مسکین نے سوال کیا، مجھے کچھ روٹی کھلا دو۔ عورت نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ بادشاہ نے سختی کے ساتھ مسکین کو کھانا کھلانے سے منع کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن اگر تم مجھے کھانا نہ کھلاؤ گی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔
یہ سن کر اس عورت کو ترس آ گیا اور اس نے 2 روٹیاں مسکین کو دے دیں اور کہا کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے تجھے کھانا دیا ہے۔ وہ روٹیاں لے کر پہرے داروں کے پاس سے گزرا۔ جب انہوں نے اس کی تلاشی لی تو اس سے روٹیاں برآمد ہوئیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا یہ تجھے کہاں سے ملی؟ اس نے کہا فلاں عورت نے دی ہیں۔ پہرے دار اس مسکین کو اس عورت کے پاس سے لے آئے اور پوچھا کیا اس مسکین کو یہ روٹیاں تو نے دی ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نہیں جانتی کہ بادشاہ نے سختی کے ساتھ مساکین کو کھانا کھلانے سے منع کر رکھا ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں یہ مجھے معلوم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا پھر کس چیز نے تمہیں اس پر ابھارا؟ وہ بولی مجھے اس پر ترس آ گیا اور مجھے امید تھی کہ یہ کسی کو نہ بتائے گا۔ بہرحال پہرے داروں نے اس کو بادشاہ کے دربار میں پیش کرتے ہوئے بتایا اس عورت نے اس مسکین کو کھانا دیا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا تو نے ایسا کیا ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا کیا تو نہیں جانتی کہ میں نے مساکین کو کھانا کھلانے سے منع کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے معلوم تھا۔ بادشاہ نے پوچھا پھر تمہیں کس چیز نے اس پر ابھارا؟ عورت بولی مجھے اس پر ترس آ گیا اور مجھے امید تھی کہ یہ کسی کو نہ بتائے گا اور مجھے اللہ عز و جل کا خوف ہوا کہ کہیں یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ پھر بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی یہاں تک کہ ایک بہتی نہر کے کنارے پہنچی۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو پانی پلانے کا کہا۔ جب بچہ پانی لینے کے لیے اترا تو ڈوب گیا۔ اس نے دوسرے بیٹے کو کہا اے بیٹے اپنے بھائی کو تھامو۔ وہ بھائی کو بچانے کے لیے نیچے اترا لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ اب وہ بیچاری تنہا رہ گئی۔ اچانک اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ عز و جل کی بندی تجھے کیا ہوا؟ میں تیری حالت بہت بری دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا اے اللہ عز و جل کے بندے مجھے چھوڑ دے کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے مجھے تجھ سے بے خبر کر دیا ہے۔ اس نے اصرار کیا مجھے اپنا حال تو بتائیں۔ تو اس عورت نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ اس کے دونوں بچے ڈوب گئے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا تم اپنے ہاتھوں اور بچوں میں سے کس کی واپسی چاہتی ہو؟ عورت نے کہا تو میرے دونوں بچوں کو زندہ نکال دے۔ چنانچہ اس نے دونوں لڑکوں کو زندہ نکال دیا۔ پھر اس کے ہاتھ بھی لٹا دیے اور کہنے لگا مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہے۔ اس نے تجھ پر رحم کرتے ہوئے مجھے بھیجا ہے۔ بس ان 2 روٹیوں کے عوض تیرے ہاتھ لٹا دیے گئے ہیں اور اس مسکین پر ترس کھانے اور مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے تیرے دونوں بیٹے لٹا دیے گئے ہیں۔ اور تجھے یہ بھی بتا دوں کہ تیرے شوہر نے تجھے طلاق نہیں دی تھی تو اس کے پاس لوٹ جا۔ وہ اپنے گھر میں ہی ہے اور اس کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ جب وہ عورت اپنے شوہر کے گھر گئی تو تمام معاملہ ایسا ہی پایا جیسا کہا گیا تھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی سے انصاف کرتا۔ اہل حق کا بے مثال گروہ۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل نے دین میں باطل چیزوں کی آمیزش کر دی تو ایک گروہ ان سے جدا ہو گیا۔ انہوں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ ان کو دین میں باطل چیزوں کی ملاوٹ کرنے والوں سے دور کر دے۔ چنانچہ زمین کے نیچے ایک سوراخ ظاہر ہوا۔ اس میں چلتے ہوئے انہوں نے ایک کشادہ اور وسیع میدان دیکھا تو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ان کے بیٹے اور سب نسلیں مستقل طور پر وہیں قیام پذیر ہو گئیں یہاں تک کہ حضرت
یہاں تک کہ حضرت سیدنا ذوالقرنین ایک دن سیر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کی عمریں دراز ہیں، کوئی فقیر نہیں۔ قبریں گھر کے دروازوں کے قریب اور عبادت گاہیں گھروں سے دور ہیں۔ گھروں پر دروازے بھی نہیں ہیں، نہ ان پر کوئی حاکم ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، ان سب باتوں کا راز کیا ہے؟ تو عرض کی گئی، اے بادشاہ، ہماری عمروں میں برکت کا سبب ہمارا ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ ہم میں سے جب کوئی محتاج ہو جاتا ہے تو ہم مل کر اس کی محتاجی دور کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب اغنیاء ہیں، اور ہماری قبروں کے گھر سے قریب ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ قبر زندوں کو موت کی یاد دلاتی ہے، اور عبادت گاہوں کے دور ہونے کا سبب ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی طرف قدموں کی کثرت سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے گھروں کے دروازے اس لیے نہیں کہ ہم کسی کی چوری نہیں کرتے، تو ہمیں دروازوں کی حاجت نہیں ہوتی، اور ہم پر کوئی حاکم یا امیر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ ہم باہم عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، تو ہمیں پھر امیر و حاکم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری مثل کوئی قوم نہیں دیکھی، اور اگر میں نے کسی شہر کو وطن بنانے کا ارادہ کیا تو تمہارے حسن معاشرت اور اخلاق جمیلہ کی وجہ سے اس شہر کو وطن بناؤں گا۔ 2 روٹیاں صدقہ کرنے کی برکت۔ مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد کئی سال اپنی جھونپڑی میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن اس نے جھونپڑی سے نکل کر سامنے صحن کے درمیان جاری پانی کو دیکھا تو اسے نفس نے جھونپڑی سے اترنے پر ابھارا۔ چنانچہ وہ اترا اور پانی پی کر وہیں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے پاس سے ایک زیور سے آراستہ عورت گزری جو ایک بستی سے دوسری کی طرف جا رہی تھی۔ وہ عابد اس کے فتنے میں مبتلا ہو کر زنا کر بیٹھا۔ پھر اس کے قریب سے ایک سائل گزرا۔ عابد کو روزانہ غیب سے 2 روٹیاں ملتی تھیں۔ اس نے وہ روٹیاں اس سائل کو دے دیں اور خود بھوکا رہا۔ اللہ عز و جل نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اس سے کہو کہ زنا کے سبب تمہارے سب اعمال برباد ہو گئے، پھر تیری صدقہ کی 2 روٹیوں اور خود پر مسکین کو ترجیح دینے نے تمام اعمال کو زندہ کر دیا، بس یہ تیرے صدقے کا ثواب ہے، میں نے اسے قبول کر کے تمہیں تمہاری سابقہ حالت پر لوٹا دیا ہے۔